حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، دعا سے پڑھیں صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے کہ مالک کائنات آپ تمام صاحبان کا دور نزدیک سے چل کے آنا، بانیان کا اس صف عزا کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس ذکر کا حاضرین کو بانیان کو اجر جزیم عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کا مالک صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں بالخصوص جس مومنہ کے لیے کہا ہے مالک صدقہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی خالی گود کا مالک محب اہل بیت اولاد نصیب فرمائے۔ اور جن کے سال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے کاظم بھائی کے والدین، مالک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ سب سے بڑی دعا کہ مالک ہمارے وارث قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اور ہمیں اس قابل بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ معصوم جب تشریف لائیں تو فرمائیں کہ یہ میرے ماننے والے ہیں۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیں صلی علی محمد علیہ محمد۔ حضرت محترم اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناکا، ہم نے تجھے بھیجا۔ اللہ فرما رہا ہے اے نبی میں نے تجھے بھیجا۔ اللہ نے نبی کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور گفتگو وہی ہونی چاہیے کہ جو موقع کی مناسبت سے ہو، ماحول کو مد نظر رکھ کے ہو۔ تو میں آپ کے سامنے شان رسالت کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے نبی میں نے تجھے بھیجا۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے نبی بنا کے بھیجا۔ نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا، نبی اللہ بنا کے بھیجتا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نبی بنا کے بھیجتا ہے، دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا۔ اور میرے پاس دلیل ہے کہ آپ چاہے 12 کو میلاد منائیں یا 17 کو منائیں، اس سے بحث نہیں کہ آپ کب میلاد مناتے ہیں، لیکن جب بھی میلاد مناتے ہیں تو جب آپ اشتہار بناتے ہیں اس پہ ایک ہی جملہ لکھا ہوتا ہے میلاد النبی۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کیا لکھا ہوتا ہے؟ میلاد وہ دے اُتے لکھے ہوتا ہے میلاد نبی۔ کی لکھے ہوتا ہے؟ میلاد النبی۔ اس پہ لکھا ہوتا ہے میلاد النبی۔ اگر نبی نہیں ہے تو میلاد نبی کا کیوں ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نبی کا میلاد منا کے بتا رہے ہیں، اور میلاد ہوتا ہے اس دن جس دن وہ آتا ہے۔ میلاد اس تاریخ کو ہوتا ہے جس دن وہ آئے ہیں، حالانکہ تاریخ نہ تھی وہ نبی تھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ کچھ نہ تھا، تھا بھی نہ تھا، وہ نبی تھے۔ تو میلاد اس دن ہوتا ہے جس دن وہ آتے ہیں، وہ آتے جس دن ہے اس دن ہوتا ہے میلاد۔ اور میلاد مناتے ہیں نبی کا، پھر پوچھتے ہیں نبی کب بنا ہے؟ میلاد منا کے پوچھتے ہیں نبی کب بنا ہے۔ میں آسان کر لینا، میں شہر رسول نگر تو آیا، میں شہر رسول نگر خطیب ہاں۔ میں نے فون کرن کاظم بھائی اے مولوی صاحب کتھے ہو؟ میں کہا جی میں چنگی تے آ گیا۔ پھر فون کرن کتھے ہو؟ میں کہا اس چوک وچ آ گیا۔ پھر فون کرن میں کہا جی تہاڈے کول پنڈ آ گیا۔ جویں ہی میں ایتھے آواں اگوں کوئی صاحب پوچھن تساں مولوی کدوں بننا ہے؟ میں مولوی پہلے ہوں، آپ نے مجھے بعد میں بلایا ہے۔ اللہ یہی فرما رہا ہے، اللہ یہی فرما رہا ہے میں نے نبی کو بھیجا۔ میلاد منا کے پوچھتے ہیں نبی کب بنے گا؟ وہ آیا تو نبی تھا، وہ آیا تو نبی تھا، اور نبی جاہل نہیں ہوتا۔
نبی جاہل نہیں ہوتا، نبی دنیا میں آ کے علم حاصل نہیں کرتا، نبی دنیا میں آ کے علم حاصل نہیں کرتا۔ اور میرے پاس اس کی بڑی آسان سی دلیل ہے۔ آپ کے اس برج چٹھا دے سکول یہ تھے پرائمری سکول ہے، مولانا سلامت رکھے، یہ تھے استاد آ جان پڑھان واسطے، وہ جویں ہی آؤن تے کچھ بندے وہ ہوندے ہیں جڑے اللہ لو چودھری بنے ہوندے ہیں، جنہاں پورا علاقہ چودھری بنا لیندا ہے، یعنی وہ چودھری، کچھ ہوندے ہیں جڑے اپنے آپ ہی چودھری ہوندے ہیں، سمجھ گئے ہو نا؟ وہ کیڑے ہوندے ہیں جنہاں پورا علاقہ بناندا ہے، وہ کیڑے ہوندے ہیں جڑے ایویں ہی چودھری ہوندے ہیں، وہ جڑا ایویں ہی چودھری ہوندا ہے وہ پھر جاوے استاد راندے کول تو انہاں جا کے کہ شکر ہے تسی ساڈے پنڈ ساڈے بچیاں پڑھان آئے ہو، لیکن اے دسو پڑھے بھی ہو؟ میں گلاں تہاڈے سینیاں تک پڑھانیاں، تسی پڑھے بھی ہو کہ نہیں؟ آپ نے یہ کہہ کر کہ آپ پڑھے بھی ہیں کہ نہیں، آپ نے استاد کی توہین نہیں کی، اس محکمے کی توہین کی ہے جس نے اسے استاد بنا کے بھیجا ہے، کہ اسے نہیں پتا تھا کہ ان پڑھ استاد نہیں ہوتا۔ وہ جنہوں نے میرے نبی کو ان پڑھ لکھا ہے انہوں نے میرے نبی کی توہین نہیں کی، انہوں نے اللہ کی توہین کی ہے کہ اللہ جانتا ہی نہیں تھا کہ ان پڑھ نبی نہیں ہوتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، اور پھر میرے پاس دوسری دلیل بھی ہے۔ سب سے پہلے نبی جو ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ سے پہلے نبوت نہیں، سب سے پہلے بشر ہیں آدم، آدم علیہ السلام سے پہلے بشریت نہیں، نبوت ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، آدم علیہ السلام سے پہلے نبوت ہے، بشریت نہیں تھی، پہلے بشر ہے آدم۔ جب بنانے لگا اللہ آدم علیہ السلام کو، فرشتوں سے فرمایا میں ایک بشر بنانے لگا ہوں، انہیں کیا نہ بناوے ہے، میں لڑائی ہو جائے دی، قتل و غارت ہوئے دی۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، آؤ بسم اللہ اگے آ جاؤ، ایتھے آؤ، پیچھے نہ بہو ایتھے آؤ، جی بسم اللہ، جی توجہ ہے میرے۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا، جیسے ہی جناب آدم بن گئے۔ اچھا آپ کی توجہ میری طرف بڑی اچھی ہے، میں یہیں روک ایک جملہ کہوں آپ کے لیے۔ اللہ نے پہلا بشر بنایا آدم کو، پہلے نبی ہیں مصطفیٰ، اور وہ اور ہوتے ہیں جن کا نام پہلے ہوتا ہے، ان کی آمد بعد میں ہوتی ہے، اور وہ اور ہوتے ہیں جن کی آنا پہلے ہوتا ہے، نام بعد میں ہوتا ہے۔ میرے نبی ابھی آئے نہیں تھے تو نام محمد تھا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اب فرمایا میں نے آدم کو خلق فرمایا، جیسے ہی آدم کو بنا لیا اللہ نے اپنی روح پھونک دی، جیسے روح پھونک لی اللہ نے امتحان لیا، فرشتوں کا بھی امتحان لیا، حضرت آدم کا بھی امتحان لیا۔ اے سورہ بقرہ پہلا پارہ گھر جا کے ویکھے ہے، بات تفسیر انجی ہے کہ میں آگے پیچھے کر گیا۔ اللہ نے امتحان لیا۔ اب امتحان میں کیا ہوتا ہے، جب سکول لگتا ہے نا جی، بچہ سکول جاندا ہے، وہ پھر ہونتے دور بدل گیا، آج کل پلے گروپ، نرسری، پریپ، اب 1 2 انج کر کے پہلے ہوندی ہے کچی، تسی زیادہ کچی پکی والے بیٹھے ہو، مولا سلامت رکھے۔ پہلے ہوندی ہے کچی تے پکی، اور کچی ہوندی اور کی ہوندا ہے وہ قاعدہ دیندے آن ہاتھ وچ، انجی گل قاعدے تے ایک منے فوٹو ہوندی ہے بنی، ایک منے لکھا ہوندا ہے الف، میرے الف ویندے پے ہو جی، میں میرا ہاتھ نظر آوندا نا پیا، ایک منے لکھا ہوندا ہے الف، اگے انار دی تصویر، انجی گل ہے، اگے تھلے بے، اگے نال بکری دی تصویر۔ یہ عجیب کام ہے، اتے انار تھلے بکری، اتے انار تھلے بکری۔ اب کیا ہے، الف یہ اسم ہے، بکری مسمى، انار مسمى،
یعنی کیا ہے؟ اسم بھی دیکھو مسمہ بھی دیکھو، اسم بھی دیکھو مسمہ بھی دیکھو۔ ایسے ہی اللہ نے فرشتوں کو اور جناب آدم علیہ السلام کو کچھ اسم دکھائے، کچھ مسمہ دکھائے۔ جسوں نے اسم اور مسمہ پہچان لیے انہیں آدم کہتے ہیں، اور جو نہ پہچان سکے انہیں فرشتے کہتے ہیں۔ وہ انسانیت کی نرسری کلاس کے استاد کا نام ہے آدم۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ انسانیت کی نرسری کلاس کے استاد کا نام ہے آدم۔ وہ جو نرسری کلاس کے استاد سے ہار جائے وہ پی ایچ ڈی کے پروفیسر کو پڑھا نہیں سکتا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو آباد و شاد رکھے۔ اب اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، اور جب آ گئے دنیا میں 6 یا 8 برس دادا نے پرورش کی۔ انجی گل ہے، دادا دنیا سے جانے لگے۔ جیسے ہی جانے لگے، آپ پتہ ہے نا دادا بھی جیوندا ہوئے تے پوترا بھی ہوئے۔ دادا پوترے نے ہر گل تے روک دے، ایتھے بانے ہی ایتھے نو بانا، آ کھانے ہی آ نو کھانا، جڑے دادے ہو تے بولو۔ انجی گل ہے، ہر گل تے روک دیو، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ لیکن عجیب دادا اور پوتا ہے۔ دادا جا رہا ہے، سامنے بیٹوں کو کھڑا کیا، ساتھ پوتے کو کھڑا کیا، پوتے کو کھڑا کر کے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے پاس تو نے رہنا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اس کے پاس رہنا ہے نہیں، بلکہ فرمایا یہ میرے بیٹے کھڑے ہیں، جس کے پاس تو رہنا چاہے۔ مالک آپ کو آباد و شاد رکھے، جس کے پاس تو رہنا چاہے جا اور جا کے رہ لے۔ دادا بے شک بزرگ تھا، لیکن جانتا تھا کہ نبوت کو مشورہ نہیں دیا جاتا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، نبی کو مشورہ نہیں دیا جاتا، نبی کو سمجھایا نہیں جاتا۔ جو دادا ہو کے بھی مصطفیٰ سے مشورہ لے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے ابو طالب کے پاس رہنا ہے۔ یہ گود کا انتخاب، ابو طالب علیہ السلام کی گود کا انتخاب دادا نے نہیں کیا بلکہ مصطفیٰ نے کیا۔ میرے اللہ ویکھو، وہ ناظم ممبر لے انہوں نے یہی کام ہے، آنا تے جانا۔ تسی جس آجے آجا سلام، ایک بار سلام جی بسم اللہ۔ پھر دس اے بات جو پوچھے بات جو دساندہ یہی سیاڑا نہیں، یہ اتھے پوچھے پھر گل کریں گے۔ جی سلوات پڑھو سارے رہے بلند آواز نہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جی توجہ ہے میرے جی، مولا دون سلامت رکھے۔ اب فرمایا میں نے ان کی گود میں رہنا ہے۔ ناظم ممبر صاحب میرے توجہ فرماؤ، ان کی گود میں رہنا ہے۔ یہ بڑی اوکھے ہو کے توجہ کر دیں۔ وہ جو سے بندہ نواں اندر آؤں دا نا سارے او دو ویندن تو تسی ان ایتھی بابو ذاکر آؤں دے ران دے ابل تو ان پڑھنا اس ویلے کسے جیسے میں چھڑنا ہے تو تسی ایک باری تو بابو اس کو ساہ کڈو بیک مولا سلامت رکھے۔ جی توجہ ہے نا میرے دوڑی، مولا سلامت رکھے۔ سرکار عبد المطلب علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ آپ نے ابو طالب کے گھر جانا ہے، ان کی گود میں پلنا ہے، بلکہ رسول خدا نے فرمایا میں نے ابو طالب کی گود میں رہنا ہے۔ اب انتخاب کیا کس کا؟ چچا کا، ابو طالب کا۔ ایک ہوتا ہے اجتبا، ایک ہوتا ہے ارتضا، ایک ہوتا ہے استفا۔ یہ تین لفظ ہیں عربی کے جن میں کسی کو چنا جاتا ہے۔ اللہ جب کسی کو چنتا ہے یا استفا سے چنتا ہے یا اجتبا سے چنتا ہے یا ارتضا سے سنتا ہے۔ پوری کائنات میں ایک ہی گھر ہے جہاں مصطفیٰ بھی ہے، یہاں مرتضیٰ بھی ہے، جہاں مجتبیٰ بھی ہے۔ اب اللہ کی نگاہ میں جو مصطفیٰ ہے
یعنی اللہ کی نگاہ میں جو چنا ہوا ہے، اللہ کی نگاہ میں جو مصطفیٰ ہے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد کی نگاہ میں جو مصطفیٰ ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ بسم اللہ جی، مولا دون سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چن لیا، کسے چنا؟ اپنے چچا کو۔ میں نے کہا میں نے اپنے چچا کی گھر میں رہنا ہے، ان کی گود میں پلنا ہے۔ اب مجھے اس گود پہ بحث نہیں کرنی، میں نے گفتگو کرنی ہے نبوت پر۔ اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ نبی بنا کے بھیجا۔ میرے سنی شیعہ بھائیو، میں تو نبی دا معنی دساں کی ہوندا ہے؟ آج کل بڑا مسئلہ ہے، نبی علم غیب جاندہ ہے کہ نہیں جاندہ؟ ہے نا یہ مسئلہ؟ وہ یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ نبی علم غیب جاندہ ہے کہ نہیں جاندہ؟ میں آپ تمام شیعہ سنی سے کہتا ہوں، یا اللہ کے نبی کو نبی کہنا چھوڑ دو، یا اس کے علم غیب پہ اعتراض کرنا چھوڑ دو۔ اب کہو وہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبریں دے۔ نبی کا معنی یہ ہے کہ جو غیب کی خبریں دے۔ تسی چپ کر گئے ہو، میں آسان کر لینا جی۔ بسم اللہ، مولا دن سلامت رکھے۔ میں اسے تو یہ دوان ٹیٹ رکھن واسطے اگلی گال کر لگا۔ سورہ جن، یہ جن ڈران واسطے نہیں، ہدایت واسطے۔ سورہ کا نام کیا ہے؟ جن۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ کوئی علم غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یہ آیہ مجیدہ سورہ جن کی ہے اور آیت کا نمبر ہے 26۔ بندہ آکھے نا نبی علم غیب جان دینا، اگے بندے آکھن سورہ جن نے چلا آندہ ہے، بس وائے اللہ دے کوئی علم غیب نہیں جاندہ، تو بندیاں چوپی کرنا ہے، بندیاں کدے جانا ہے؟ کیونکہ قرآن کی آیت ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کوئی علم غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ آپ جتنے تشریف فرما ہو، آپ نے قرآن کبھی کھول کے دیکھا ہے؟ تو سارے قرآن پڑھے ہو، جب قرآن پڑھتے ہیں نا اسے کھول کے دیکھنا، آج جا کے تجربہ کرنا، جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہاں ایک گول دائرہ ہوتا ہے، ہوندہ ہے نا؟ جنہاں قرآن ویکھے ہے ہوتے بولو، اور جنہاں نیرا گھر رکھے ہے وہ آج ویکھے ہے۔ یہ رکھیا بھی ہوندہ برکت واسطے ہی ہے، لیکن آیا برکت کے لیے نہیں۔ اس کے آنے کا مقصد یہ اس سے کچھ حاصل کرو، اس سے حاصل کرو۔ اب کیا وہ گول دائرہ ہوتا ہے بنا ہوا، موضوع سے نہ ہٹیں، گول دائرہ بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، انجی گل ہے، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے آیت کا نمبر، اس کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے نا وہ مطلب دے رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے اوپر لکھا ہوا ہو لام الف لا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آیت ختم ہوئی ہے، مقصد ختم نہیں ہوا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے جو پہنچ گئے ہو، جو پہنچ گئے ہو۔ اللہ نے بھی اس آیت میں یہی فرمایا کوئی علم غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ میرا توجہ ہے نا، کوئی علم غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور آگے گول دائرہ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا لام الف لا، کہ آیت ختم ہوئی ہے، مطلب ختم نہیں ہوا، اور آگے اللہ فرما رہا ہے اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رسول، کوئی علم غیب نہیں جانتا مگر وہ جانتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں سمجھا لینا، آسان کر لینا، کلمہ آپ پڑھتے ہیں نا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ یہ جہاں اللہ آتا ہے نا اس سے پہلے انکار ہوتا ہے، بعد میں اقرار ہوتا ہے، پہلے نفی ہوتی ہے، بعد میں مثبت ہوتا ہے۔ چلیں آپ بھی نہیں سمجھو، اللہ فرما رہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے میرا حبیب ان سے کہہ دے کچھ نہیں تم سے اجر مانگتا، الا
مگر مانگتا ہوں کیا؟ مودتا فی القربا، مگر مان تو اپنے قرابت داروں کی مودت، کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ بتا رہا ہے بعد میں کچھ ہے جو آپ بھی نہیں سمجھو کہ لا فتح الا علی، نہیں ہے کوئی فاتح مگر ہے علی، مگر علی۔ یہ اللہ بتا رہا ہے کہ بعد میں کچھ ہے۔ ایسے ہی اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا مگر وہ جانتا ہے جن رسولوں پہ اللہ راضی ہو گیا ہے۔ ہر کوئی نہیں جانتا، رسولوں میں سے وہ جانتا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ اب میں آپ کو 30 میں 12 سورہ والضحیٰ کی ایک آیت کا سہارا لے کے بتانے لگا ہوں اللہ راضی کب ہوتا ہے، اللہ راضی کب ہوتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودع ربک وما کلا والآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اے میرا حبیب ان قریب اللہ تجھے ایسا دے گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کوشش کرتا رہا اللہ راضی ہو جائے۔ یہاں اللہ کوشش کر رہا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے۔ بسم اللہ جی۔ میں کہتا ترجمہ پڑھے ہیں کہ اے میرے رسول اینا صحابانو کہہ جڑے تیرے کول بیٹھے ہیں کہ جو کچھ تسی کرتے ہو وہ میں بھی جاننا، میرا رسول بھی جاننا اور مومنین بھی جاننا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اگے آ جانا، چلو تسی آپ اتھے لین دے لے آؤں آ جانا۔ مولا دن سلامت رکھے جی، توجہ ہے جی میرے مولا دن سلامت رکھے۔ فرما رہا ہے کہ وہ جانتا ہے جس پر اللہ راضی ہو جائے، اور وہ اس کا کیا مقام ہوگا کہ جسے اللہ راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پوری کائنات میں ایک مصطفیٰ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک لوگوں نے نبیوں نے بیٹوں کے گلوں پہ چھریاں رکھیں۔ کیوں رکھیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ خود آگ میں کیوں گئے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ کیوں روتے رہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ کشتیاں کیوں بناتے رہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اور 1.25 لاکھ نبی کوشش کرتے رہے اللہ راضی ہو جائے، اور یہاں اللہ کوشش کر رہا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ وہ اپنے نبی کو راضی کر رہا ہے۔ تو کون علم غیب جانتا ہے؟ جس سے اللہ راضی ہو۔ اب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، اس آیت کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں جس کو عنوان قرار دیا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے شاہدن، ہم نے تجھے گواہ بنایا ہے۔ ہم نے تجھے گواہ بنایا ہے۔ کسے؟ مصطفیٰ کو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، اے نبی ہم نے تجھے گواہ بنایا ہے۔ ایک گواہ کی ہوندہ ہے، شاہد کیا ہوتا ہے؟ گواہ او گواہ نہیں جڑا تسی تے میں بنانے ہیں۔ برا چٹھے لڑائی ہونی تے گواہ جڑا ہے وہ نکی چٹھے تو ہونا ہے، یا وزیر آبادوں گواہ ہونا ہے، کیونکہ عدالت چو بول چنگا لیندہ ہے۔ گواہ لاہور تے واقعہ آئی تھے، لیکن جسے اللہ گواہ بنا رہا ہے، اللہ گواہ بناتا اسے ہے جو ہر وقت حاضر بھی ہو۔ تسی میرے نال آکھنا ہے، میں نتیجہ جو لینا ہے توڑے کو، جو ہر وقت حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو۔ اصل میں ہوتا گواہ وہی ہے۔ اللہ نے کسے گواہ بنایا؟ اللہ نے نبی کو گواہ بنایا۔ کسے گواہ بنایا؟ نہیں سارے دسنا ہے۔ اللہ نے کسے گواہ بنایا؟ اللہ نے بنایا گواہ نبی کو۔ کیوں گواہ بنایا؟ اس لیے گواہ بنایا کہ وہ حاضر بھی ہے، وہ ناظر بھی ہے۔ اب میرا نبی حاضر بھی، میرا نبی ناظر بھی، اور بغیر آیت پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے ہر نبی کو گواہ بنایا اس کی اپنی امت کا۔
مولا آپ کو سلامت رکھے. ہر نبی گواہ ہے. آدم علیہ السلام گواہ اپنی امت کے, نوح علیہ السلام گواہ اپنی امت کے, ابراہیم علیہ السلام گواہ بولے ہیں میرے نال اپنی امت کے, عیسیٰ علیہ السلام گواہ اپنی امت کے. ہر نبی گواہ ہے اپنی امت کا, لیکن میرا نبی ہر ایک کا گواہ ہے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہر بندے کا گواہ ہے مصطفیٰ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اے ان بڑا مسئلہ ہے وہ کتھے نے جے ٹور جے گئے نے تے پھر کتھے نے. میں کہتا ہوں جب یہ مانتے ہو کہ جب نہیں آئے تھے تو آدم کو دیکھ رہے تھے, مولا آپ کو سلامت رکھے, وہ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو گواہ دے 1.25 لاکھ نبیوں کے. آج ہمارے گواہ اس وقت برائی دارہ میں جو مجلس ہو رہی ہے, آپ جتنے بیٹھے ہوئے, آپ جس حالت میں بیٹھے ہوئے, ہر بندے کا گواہ ہے مصطفیٰ. ہر بندے کا گواہ کون ہے؟ میرے نبی ہر بندے کے گواہ ہے. مصطفیٰ ہر بندے کا گواہ ہے. پھر مجھے کہنے دیجئے, آدم بن رہے تھے, مصطفیٰ دیکھ رہے تھے. نوح کشتی بنا رہے تھے, مصطفیٰ دیکھ رہے تھے. عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے تھے, میرے نبی دیکھ رہے تھے. اوہ ہر نبی کو دیکھنے والا مصطفیٰ جیسے پہلے نہ تھا تو نبیوں کو دیکھ رہا تھا, ایسے ہی جانے کے بعد نہیں ہے پھر بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے, آباد و شاد رکھے. جی ٹائم تھا کوئی؟ جی ٹھیک ہے, اجے ٹھیک جی, توجہ ہے نا میرے. گواہ ہیں میرے نبی. کس کس کے گواہ ہیں؟ ہر ایک کے گواہ کون ہیں؟ بولے ہیں میرے نال. اوہ نبی گواہ ہیں. پھر میرے سنی شیعہ بھائیوں مل کے کہا کرو, نبی ہر جگہ حاضر بھی ہے, ناظر بھی ہے. حاضر اور ناظر ہو تب گواہی ہوتی ہے. ایک ہی وجہ مندے ہیں, حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے, اس گواہی بھی دینی ہے. یہ ڈردے کیوں نہ دیا؟ اصل گل ہی تھے با مندے ہیں, آیتاں جی ہیں قرآن دیا, با وہ حاضر بھی ہے وہ ناظر بھی ہے. پھر مانتے کیوں نہیں؟ اے دھون پتہ ہے, اے مولویاں دے برا ہوندے, جی میں دودی دا برا ہوندہ ہے نا, دودی نہیں دستا ہے کتھے نلکا چنگا ہے. میں دعا نہیں پیاندا, میں گل مثال دیتی, وہ پھر وہی دسدا نا اتھے ٹھیک گل ہے. انج مولویاں نہیں پتہ ہوندا, پتہ مولویاں ہے. یہ اقرار کیوں نہیں کر لیتے, فوراً مان کیوں نہیں لیتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک واقعہ ہے جس پہ یہ پردہ ڈال جاتے ہیں. وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا نا, فرمایا کہ میں نبی ہوں, کافر بڑے چلاک تھے. انہوں نے کہا مان لیتے ہیں نبی ہے. کیوں مانے نبی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں مان لو نبی ہے, میرا کردار کہہ رہا ہے کہ وہ نبی, میں نبی ہوں وہ اللہ ہے, میرا کردار بتا رہا ہے کہ اللہ ہے, مان لو. انہوں نے کہا چلو مان لیتے ہیں, تو کہتا ہے اللہ ہے, لیکن یہ بتا تجھے نبی کیوں مانے؟ کیا تیرا بھی کوئی گواہ ہے؟ تیرا بھی کوئی گواہ ہے؟ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا آواز قدرت آئی, قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے میرا حبیب ان سے کہہ دے مجھے کافی ہے, صرف اللہ نہیں, ساتھ وہ شخص جو عالم کتاب ہے. عالم کتاب ساتھ ہو گواہ تو نبی کی نبوت کا گواہ ہے. ایتھے کوئی بندہ کاظم بھائی نہ کھے نا, واقعہ ہو گیا ہے تو تسی گواہی دیو, گل حل ہو جائے دی, گل مک جائے. وہ آکھن بھئی کاظم گواہی دے نا, کاظم چٹھا صاحب وہ گواہی دین تو مسئلہ حل ہو جاندہ ہے.
گل مک جاندی. کاظم چٹھا جان دے ہو نا, مولا سلامت رکھے, انہوں نے آباد و شاد رکھے, تے مالک انہوں نے والدین دی بخشش فرمائے, انہوں نے نیک حاجات اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے. توجہ ہے, اس تمام پنڈ نو مالک آپس اتفاق کے اتحاد نال آباد و شاد رکھے, مالک انہوں نے سلامت رکھے. وہ انہوں نے کوئی بندہ آکھے نا گواہی کاظم چٹھا دے وے تے ٹھیک, پھر پتہ چل گیا نا کہ کاظم چٹھا کا مقام ہے, کیونکہ بڑے کا انتخاب کیا گیا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ بندہ کہے نا کہ وہ بندہ بھی گواہی دے, تو ماننا پڑے گا جہاں کاظم کا مقام ہے وہاں ساتھ والے کا بھی کوئی مقام ہے. اللہ فرما رہے ایک میں گواہ ہوں, مولا دعان سلامت رکھے. اور جس کا گواہ اللہ ہو جائے, اتنا بڑا خالق جس سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں, جس کا وہ گواہ ہو. اب وہ فرما رہے ساتھ وہ شخص گواہ ہے کہ جو عالم کتاب ہے, تو پھر پتہ چل گیا نا عالم کتاب بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کا مقام اور مرتبہ ہے. اب وہ عالم کتاب جو گواہ ہے وہ کون ہے, اسی پہ چھوڑ رہا ہوں. مولا علی کو ایک بندہ آیا, وہ ساکھیا یا علی اے دھوان اپنی کوئی فضیلت پسند ہے؟ ہاں کہیں انج دے بھی ہوندے نے منن والے جڑے علی دی زبانی علی دے فضائل سن دے. مولا فرمایا ہاں ہاں تو سمجھتا ہوگا. علی کہے گا میری بڑی فضیلت یہ ہے, میں 13 رجب کو کعبہ میں آیا. فرمایا یہ میری فضیلت نہیں, یہ کعبہ کی فضیلت ہے, علی اس میں آیا ہے. فرمایا تو سمجھتا ہوگا. علی کہے گا میری بڑی فضیلت یہ ہے کہ 3 دن تک کعبہ میں میری ماں کی مہمان نوازی ہوتی رہی. اللہ نے جنت سے مریم و آسیہ کو بھیجا. فرمایا یہ میری بڑی فضیلت نہیں. فرمایا تو سمجھتا ہوگا. علی کہے گا میری بڑی فضیلت یہ ہے جب چادر تطہیر کے نیچے 4 آئے, 5واں میں علی آیا. اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا یہ میری بڑی فضیلت نہیں. فرمایا تو سمجھتا ہوگا. علی کہے گا میری بڑی فضیلت یہ ہے کہ میرے دروازے پر کبھی فرشتے مسکین بن کے آئے, کبھی یتیم بن کے آئے, کبھی اسیر بن کے آئے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا میری یہ بھی بڑی فضیلت نہیں. فرمایا تو سمجھتا ہوگا. علی کہے گا میری بڑی فضیلت یہ ہے کہ تمام جنت کی خواہش کرنے والوں کے سامنے نبی نے فرمایا, حضرت ابو بکر نے بتایا کہ لا یجوز اہدن سراتا الا من کاتبا لہو علی الجواز, کہ کوئی پل سرات سے گزر نہیں سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا دیا ہوا پروانہ نہیں ہوگا. فرمایا یہ میری بڑی فضیلت نہیں. فرمایا تو سمجھتا ہوگا. علی کہے گا میری بڑی فضیلت یہ ہے جب 39 دن گزر گئے, نبی نے فرمایا صبح عالم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, صبح عالم میرے ہاتھ میں دیا. فرمایا یہ میری فضیلت نہیں, وہ علم کی فضیلت ہے کہ علی نے اسے اٹھایا. فرمایا تو سمجھتا ہوگا. علی کہے گا کہ میری بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا یہ میری فضیلت نہیں. فرمایا وابوہما افضل منہما. فرمایا یہ بھی میری بڑی فضیلت نہیں. فرمایا تو سمجھتا ہوگا. علی کہے گا میری بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب سارے سامنے آ گئے, نبی نے فرمایا اور میں نے حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دی. اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. فرمایا میری یہ بڑی فضیلت نہیں. فرمایا سننا چاہتے ہو پھر سنو میری بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب, کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کی گواہی کے لیے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا, دوسرے میں علی ولی اللہ کو رکھا ہے. بسم اللہ. مالک آپ کو سلامت یا یہ ہے وہ گواہ. اگلی باری لوکا اللہ دے تو ہی شروع کران دے تے پھر اگلا بھی دساں دا, کیونکہ وقت اتنا ہے. جی میں نے یاد رہندا ہے, میں لکھ لینا میں کی پڑھے ہے. بس مالک آپ کو سلامت رکھے. آپ آئے ہو نا, آپ کے آنے سے پہلے کچھ بیویاں آئی ہیں. اجرکم علی اللہ. اور وہ بیویاں یہاں گرد و نواز سے نہیں آئیں,
کچھ بیبیاں شام سے آتی ہیں اور ایک بیوی بقیہ سے آتی ہے، اکٹھی ہو کے آتی ہے، ساری اکٹھی ہو کے آتی ہیں۔ آپ سارا دن مجلس سنو گے نا، شام کو تھک جاؤ گے، ہر بندہ اپنے گھر چلا جائے گا، جا کے آرام کرے گا، لیکن جیسے ہی مجلس ختم ہوگی نا، سیدہ گھر نہیں جائیں گی، اجرکم علی اللہ، سیدہ کربلا جائیں گی اور قبر حسین پہ کھڑے ہو کے فرمائیں گی، حسین باہر آ، میں تیرے زخموں کا علاج لے آئی ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ رو رہے ہو نا میرے سنی شیعہ بھائیوں، رویا کرو، حسین کو رونا نبی کی سنت ہے۔ میں اسے روک کے اپنے بھائی اہل سنت کو ملانا چاہتا ہوں ساتھ، پھر جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بچپنا ہے میرے مولا حسین کا، یا جناب ام سلمہ سے میرے نبی نے فرمایا، ام سلمہ میں اندر جا رہا ہوں، ام سلمہ کوئی بھی آئے نا اسے اندر نہیں آنے دینا۔ آزادارو، میرے نبی حجرے کے اندر چلے گئے، یا تھوڑی دیر گزری تھی حسین آ گئے، اندر داخل ہونے لگے نا تو بی بی نے روک لیا، حسین اندر نہ جا، تیرے نانا نے منع کیا ہے۔ او میرے سنی شیعہ بھائیوں، ادھر حسین رکے یا نبی نے بستر چھوڑ دیا؟ بستر چھوڑ کے باہر آئے اور باہر آ کے حسین کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے فرماتے، ام سلمہ میں نے تجھے ہر ایک کو روکنے کا کہا تھا، حسین کا تو نہیں کہا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ آزادار حسین کو لے کے اندر آئے، بی بی فرماتی ہے مجھے نہیں پتا کتنا بلند روئے مصطفیٰ، لیکن رونے کی آواز حجرے کے باہر بی بی ام سلمہ نے سن لی۔ بی بی تڑپ کے اندر آئی، اب دل دکھے مجھے معاف کر دینا، بی بی اندر آئی نا، اندر آ کے دیکھا حسین کو سینے پہ لٹائے ہوئے ہیں، یہاں دو روایت، ایک کرتا اترا ہوا ہے حسین کا، ایک سینے سے ہٹایا ہوا ہے، کبھی حسین کا سینہ چومتے ہیں، کبھی حسین کا گلا چومتے ہیں، کبھی حسین کی انگلیاں چومتے ہیں۔ بی بی کھڑی دیکھتی رہی، رو کے کہتے یا رسول اللہ، اور جب بچوں سے پیار کیا جاتا ہے یا رخسار چومے جاتے ہیں یا پیشانی چومی جاتی ہے، آپ کبھی حسین کا سینہ چومتے ہیں، کبھی حسین کا گلا چومتے ہیں، کبھی حسین کی انگلیاں چومتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ام سلمہ میں جہاں جہاں سے چوم رہا ہوں اور میرا حسین یہاں یہاں سے ذبح ہو جائے گا۔ اجرکم علی میرا حسین ذبح ہو جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ بڑی محبت ہوتی ہے ہر ماں کو اپنے بیٹے سے۔ کسی مستور کا بچہ بیمار ہو جائے نا، وہ کوشش کرتی ہے میرا بچہ بچ جائے۔ پہلے علاقے کے ڈاکٹروں کے پاس اگر وہ کہیں نا اگر تو اسے لاہور لے جائے تیرا بچہ بچ جائے گا، وہ جتنی بھی غریب ہونا اپنا سب کچھ بیچ دیتی ہے تاکہ میرا بچہ بچ جائے۔ عزادارو، یہ محبت کی علامت ہے، جہاں مجلس ہوتی ہے سیدہ پہلے آ جاتی۔ اجرکم علی اللہ۔ اور آنسو جمع کر کے کربلا آتی ہے اور آ کے فرماتے ہیں حسین قبر سے باہر آ، میں تیرے زخموں کا علاج لے آئی ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین باہر آتے ہیں، آپ کے رونے جو آنسو نکلتے ہیں نا آپ کے، سیدہ رومال میں جمع کرتی اور بی بی لے جا کے حسین کے زخموں پہ مس کرتی۔ جہاں جہاں آپ کے آنسو لگتے جاتے ہیں آقا حسین کے زخم ٹھیک ہوتے جاتے ہیں۔ شیخ مہدی کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا مولا کے جسم پہ بہت زیادہ زخم ہیں، کہتا ہے مولا میں نے پوچھا یہ سارے زخم تو ٹھیک ہو گئے، مجھے پتہ چل گیا یہ دو کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ آپ نے فرمایا مہدی ساری کائنات بھی روتی رہے، یہ دو زخم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ شیخ مہدی نے پوچھا مولا کون کون سے ہیں یہ دو زخم؟ آپ نے فرمایا ایک زخم مجھے اس وقت آیا جب میرا 18 سال کا اکبر دوڑتے گھوڑے سے گر پڑا، اور دوسرا زخم مجھے اس وقت لگا اور جب میرا 32 سال کا عباس بازو قلم کروا کے گھوڑے سے منہ کے باہر گر پڑا۔ اجرکم علی اللہ۔ جب عباس گرے ہیں نا دعا مانگا کرو کسی بھائی کا مان نہ ٹوٹ جائے۔ آزادارو،
پتہ اس بھائی کو ہوتا ہے جسے پتہ چل جائے میرا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ عزادارو، حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک مقام پہ آگے گھوڑا رکا، حسین فرماتا ہے تھک گیا ہے، پیاسا ہے، کہتا ہے نہیں مولا تھکا نہیں، ذرا زمین کی جانب دیکھ۔ عزادارو، حسین نے دیکھا، عباس کا کٹا ہوا بازو نظر آیا، حسین فوراً گھوڑے سے نیچے اترے، بھائی کا بازو اٹھایا، چوما، سینے سے لگایا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے، پھر چند قدم گھوڑا چلا، پھر رکا، پھر مولا نیچے اترا۔ اب جب دوسری مرتبہ اترے ہیں نا، بازو اٹھایا، اب میرے مولا گھوڑے پہ سوار نہیں ہو، مشکل سے پہنچے عباس کے سرہانے۔ عزادارو، دل دکھے مجھے معاف کر دینا، عباس کی ایک آنکھ میں خون تھا، دوسری آنکھ میں تیر تھا۔ امام جب قریب پہنچے نا اور فرماتے ہیں عباس آنکھیں کھول، میں آ گیا ہوں۔ عباس کہتے ہیں مولا میری ایک آنکھ میں خون ہے، دوسری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے۔ عزادارو، امام نے تیر کو نکالا، دوسری آنکھ کو صاف کیا اور صاف کر کے فرماتے ہیں عباس ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ، او میں حسین آ گیا ہوں۔ عزادارو، عباس نے جو آنکھیں کھولی، آنکھیں فوراً بند کر لی، ہاتھ باندھ کہتا ہے مولا مجھے آج پتا چلا ہے، آپ کہتے تھے میں غریب ہوں، میں کہتا تھا غریب کسے کہتے ہیں، اور مجھے آج احساس ہوا ہے آپ جب میں آیا تھا آپ کی کمر سیدھی تھی، آپ کی داڑھی کا رنگ سیاہ تھا، اب یہ جھک کیوں گئی ہے؟ امام فرماتا جس کا تیرے جیسا بھائی چلا جائے وہ ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں۔